بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مشکل میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایران کی جنگ ان کے لیے وجہ پریشانی بن گئی ہے، اور جس ملک کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا گیا تھا کہ وہ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند ہفتوں میں فتح ہو جائے گا، اب اس کے بارے میں پریڈکشنز تبدیل ہونے لگی ہیں اور ایران ایک ناقابل تسخیر ملک نظر آنے لگا۔ تو اب امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب ایران یہ جنگ اکیلا نہیں لڑ رہا، اس کے پیچھے روس کھڑا ہے، روس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور چین کا اسلحہ۔ تو اب اس جنگ کو بہت ہی وسعت دی جا رہی ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ 2 لاکھ امریکی مڈل ایسٹ میں پھنس گئے ہیں، اور ان کو نکالنا امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ 2 دن پہلے ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ میں فوج بھیج رہے ہیں، پھر کہا نہیں بھیج رہے ہیں، پہلے کہا 4 دن کی جنگ ہے، پھر کہا یہ 4 ہفتوں کی جنگ ہے، ان کے وزیر دفاع نے کہا یہ 4 سے 8 ہفتوں کی جنگ ہے، اب کہتے ہیں 6 ماہ لگ جائیں گے۔ اور یہ جنگ شروع کی گئی تھی رجیم چینج کے نام پہ، کہ ایران کے عوام انقلاب چاہتے ہیں، ایران کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں، وہاں پر ایک فاسسٹسٹ حکومت ہے، ایک مذہبی جنونیوں کی حکومت ہے جنہوں نے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے، جو لوگوں کو پھانسیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو زبردستی برقعے پہناتے ہیں، جو زبردستی اسلامی اقدار کی پاسداری کراتے ہیں۔ یہ ساری فلسفی، یہ ساری مت جو ہے وہ مغرب کو پڑھائی گئی، سمجھائی گئی، نریٹ کی گئی۔ اب بالکل کہانی تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ رجیم چینج تو مقصد ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ جس کو لاتے ہو لے آؤ، لیکن آیت اللہ خامنئی کے بیٹے کو مت لانا۔ تو پچھلی جنگ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔ کل رات کو ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران تو ایٹم بم بنانے والا تھا۔ تو جب ایٹمی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی تو ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ تو آج اس نے ایک تصویر جاری کی ہے، وہ تصویر پوری دنیا میں وجہ بحث بنی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پادری بلائے ہیں اور کہا کہ میری حفاظت کرو، میری جان کو خطرہ، مجھے مار دیں گے۔ تو واشنگٹن سے جو تصویر جاری ہوئی ہے وہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایک مذہب کی دوسرے مذہب کے خلاف جنگ ہے۔ تو کل تک جو جنگ صرف ایران کے حوالے سے، ایران میں تبدیلی کے حوالے سے لڑی جا رہی تھی، اس کو اب ایک وسعت دے دی گئی ہے، اور اسے ایک صلیبی جنگ کا روپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اب یہ معاملہ سنبھالنے سے سنبھل نہیں رہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں تو پھنسا دیا، اور ایران نے اس کا جواب بہترین حکمت عملی سے دیا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار قرب و جوار کے ملکوں تک پھیلا دیا ہے۔ اور وجہ یہ نہیں کہ ایران ان ملکوں کو فتح کرنا چاہتا ہے، عرب ممالکوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کا جو بڑا اثر پڑا، بڑا امپیکٹ ہوا کہ ان ملکوں کے اندر جو لوگ تھے، جو بلین ڈالرز کے مالک ہیں، جنہوں نے امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے، وہ اب ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کا جو امریکہ کو امیر بنانے کا خواب ہے وہ شروع ہوا تھا جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور وہاں سے ٹریلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے وعدے لے کر گئے تھے۔ اب ان کو سعودی عرب کے، عرب مڈل ایسٹ کے امیر لوگ خط لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو اپنا پیسہ واپس لے لیں گے، ہم تو انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ تو ٹرمپ بری طرح پھنس گیا ہے۔ تو ایران کی جو قریبی ممالک کو ہٹ کرنے کی وجہ ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ تمام ملکوں کی فضائی حدود بند ہیں، انٹرنیشنل پروازیں بند ہو گئی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً 2 لاکھ امریکی پھنس گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق تقریباً 18,000 افراد اس جنگ کے دوران واپس جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے امریکن پھنسے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ امریکن UAE کے اندر ہے، جہاں پر 50,000 امریکی موجود ہیں، قطر میں 15,000 ہے، کویت میں 30,000 ہے، سعودی عرب میں 80,000 امریکی شہری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قرب و جوار کے ممالک میں بھی امریکی موجود ہے، اور امریکہ کی تقریباً 20 سے 32,000 فوج ان علاقوں میں جو فضائی اڈے ہیں وہاں پر تعینات ہیں۔ تو امریکہ نے اپنے شہریوں کو یہ وارننگ دی کہ وہ فوری طور پر نکل جائیں، لیکن فضائی حدود بند ہیں، بار بار اٹیک ہو رہے ہیں، کبھی امارات کے اوپر بم گرتا ہے، کبھی بحرین کے اوپر گرتا ہے، کبھی کویت پہ گرتا ہے، اور سعودی عرب کے اندر نہیں گرتا تو قرب و جوار پہ گر جاتا۔ تو ان ممالک کے فلائٹ آپریشن ہو گئے بند۔ تو ایک تو یہ اس جنگ کے علاوہ ہے جو کہ میزائلوں، کلسٹر بموں اور اب تیز رفتار میزائلوں سے لڑی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو جنگ ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسرا، جب ایران نے
امریکہ اور اسرائیل کے اوپر کامیاب اٹیک کیے تو اب امریکی یہ سوچ رہے ہیں یا انہوں نے اس کا اندازہ لگا لیا ہے کہ اس جنگ میں اور بھی ممالک شریک ہیں. تو سب سے پہلے الزام لگا روس کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ ایران جو چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر رہا ہے. بس ایک ریڈار تباہ کر دیا، F-35 تباہ کر دیا، ان کا آئل ٹینکر تباہ کر دیا، بحری جہاز تباہ کر دیا. آج ابراہیم لنکن جو کہ ان کا بہت بڑا بحری بیڑا ہے، اس کے اوپر شاید ڈرون نے اٹیک کیا تو اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہہ دیا گیا. تو بالکل ٹھیک ٹھیک نشانے پر ایرانی حملے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کا آئرن ڈوم انہیں روکنے میں ناکام ہے. وہ اسٹریٹجی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. پہلے سست رفتار ڈرون جاتے ہیں، اس کے بعد تیز رفتار میزائل پہنچ جاتے ہیں، تو آئرن ڈوم انہیں روک نہیں پا رہا. اور ایرانی حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے، اور اسرائیل اس کی کوریج کی اجازت نہیں دے رہا. دنیا کو یہ بتانے کی اجازت نہیں دے رہا کہ کتنا نقصان ہوا، کیونکہ اس سے اس کی جو طاقت ہے دنیا کے سامنے اس کا مذاق اڑے گا. تو اسی لیے ایک امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح ایرانی چن چن کر امریکہ اور اسرائیل کے اوپر کامیاب حملے کر رہے ہیں، اس سے لگتا یوں ہے کہ روس ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے اور امریکہ ان حملوں کو روکنے میں ناکام ہے. اس کے جو انٹرسیپٹر ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ روس نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈار اور دیگر تنصیبات کی ایگزیکٹ لوکیشن فراہم کی ہے. تو یہ انفارمیشن ایران کو ملنا بہت بڑی مدد ہے، جس کی وجہ سے اس نے کم وسائل کے ساتھ انہیں ٹارگٹ کر لیا. تو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے 3 ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ روس کی جانب سے معلومات کی فراہمی ایک منظم اور وسیع کوشش کا حصہ دکھائی دیتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جامع اور بھرپور کوشش ہے، اور باقاعدہ روس اس جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف چین کے حوالے سے اسی اخبار نے دعویٰ کیا کہ چین ایران کو روسی طرز کا کوئی تعاون فراہم نہیں کر رہا، یعنی روس کی طرح چین ایران کو انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر رہا. تو پھر چین کیا کر رہا ہے؟ کیا چین ان کو اسلحہ دے رہا ہے؟ کیا چین ان کو جدید ٹیکنالوجی دے رہا ہے؟ اس پر واشنگٹن پوسٹ خاموش ہے، کیونکہ ایک ساتھ 2 ملکوں کا اگر ذکر آ جاتا ہے تو پھر امریکہ کے اندر جو حالت ہوگی وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. پہلے ہی ٹرمپ کے اوپر سینٹ اور کانگریس کے اندر بڑا دباؤ ہے، بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور ٹرمپ کی حالت یہ ہے کہ اس کے کندھے اتر گئے ہیں، اور پہلے اس نے اپنے اوپر لگے الزامات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جنگ شروع کی. اب وہ اس جنگ کو صلیبی جنگ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو واشنگٹن میں جو دعائیہ تقریب ہوئی جس میں تمام پادری جمع ہوئے اور ٹرمپ کی کامیابی کے لیے اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے دعا کی، اس کا مطلب ہے کہ گل بد گئی ہے، گل دعاوت آ گئی. کسی بھی جنگ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی ملک کے اوپر جو جیت رہا ہو وہ دعائیں کرا رہا ہو، وہ ہون کرا رہا ہو. یہ تو ہم نے انڈیا کو مار پڑتے ہوئے دیکھا تھا کہ کس طرح وہاں پہ ان کے لیے عبادتیں ہوئی تھی کیونکہ مار پڑنی تھی، اور پاکستان میں جو لوگ مار رہے تھے وہ فتح کے نعرے بلند کر رہے تھے. تو یہ بہت ہی بڑی ایک براڈر پکچر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مشکلات کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. جو تیسری بڑی بات ہے، امریکہ پہلے یہ اشارے دے رہا تھا، دعوے کر رہا تھا کہ ہم زمینی فوج بھیج رہے ہیں. اب ایران کہہ رہا ہے کہ بھیجو، ہم انتظار کریں. تو امریکہ میں یہ چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایران نے امریکہ کے لیے کوئی ٹریپ تو نہیں بچا رکھا. 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ کردوں کو اسلحہ دے دیا گیا کہ پیجو، اور کرد جو ہے وہ ایرانی سرحد کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور 2 دن سے کردوں کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ کردوں کو ٹھیک ٹھاک مار پڑی ہے. اور عراقی کردوں نے کہہ دیا کہ ہمارا ذمہ توش پوش، ہم تو اس جنگ میں شامل ہی نہیں. ایک اور بڑی خبر جس نے یورپ کو ہلا دیا، لندن میں برطانوی پولیس نے 10 افراد کو گرفتار کیا، اور ان میں 1 ایرانی شہری ہے، 3 ایرانی نژاد برطانوی شہری ہے، اور 6 وہ ہے جو ان 4 افراد کی مدد کر رہے تھے. ان کی گرفتاری کی وجہ جو برطانوی پولیس نے بتائی ہے وہ یہ کہ یہ برطانیہ کے اندر جو جوئش لوکیشنز ہیں، جن میں ان کی عبادت گاہیں اور ان کی گیٹ ٹوگیدر کی جو جگہ ہیں، ان کو لوکیٹ کر رہے تھے یا ان کو مانیٹر کر رہے تھے یا ان کی ریکی کر رہے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یورپ کے اندر یا امریکہ میں اس کا بھی ایک آپ کو ریفلیکشن نظر آ سکتا ہے کہ ان ملکوں کے اندر یہودیوں کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں. تو اس بات نے بھی ان کا ترا نکال دیا. اب یہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ایران میں حکومت تبدیل کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
ہمیں شامل کر لیں، جس طرح وینزویلا میں لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ چلو کوئی نہیں، ہمارا صدر اٹھا کے لے گئے ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایران نے اس کے برعکس بہیو کیا ہے، اور ان کو یہ توقع تھی کہ شاید آیت اللہ خامنئی مارے جائیں گے تو اس کے بعد ایران ٹوٹ جائے گا، کوئی قیادت نہیں ہوگی اور کوئی سسٹم نہیں چلے گا، اور ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ دائیں بائیں کے جتنے ملک ہیں وہ سب امریکہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان بھی اس جنگ میں نیوٹرل ہے، افغانستان کچھ کر نہیں سکتا، چین اس جنگ میں کودے گا نہیں کیونکہ وہ کسی جنگ میں نہیں کودتا۔ چین کسی کے لیے عملی طور پر جنگ نہیں لڑتا، چین جنگوں سے دور رہتا ہے، پیسہ خرچ سکتا ہے، ٹیکنالوجی دے سکتا ہے، جنگ نہیں لڑتا، تبھی تو چین ترقی کر گیا، ان کی ایک پالیسی ہے۔ تو باقی کے جو ملک ہیں عرب ممالک وہ سارے امریکہ کے ساتھ ہیں، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حلوہ ہے، لیکن یہ حلوے کی بجائے کوئی بہت ہی مشکل چیز بن گئی ہے جو اب ہضم نہیں ہو رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نگلے کیسے۔ اس میں جو ایران سے انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے جو صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی، ان کی تلاش میں بھی اسرائیل اور امریکہ جگہ جگہ حملے کریں۔ ان کا خیال یہ کہ اگر آیت اللہ خامنئی کی جگہ پہ ان کے صاحبزادے آ جائیں گے تو ایران میں کچھ نہیں بدلے گا، حکومت بھی ویسے رہے گی، ویسے امریکہ کے لیے وہ تھریٹس رہیں گے، اور قرب و جوار کے ممالک کے لیے تو تھریٹس رہنا یہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے حسن روحانی کا بھی نام لیا جو ایکس پریزیڈنٹ ہے، کہ وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں، وہ بھی جانشین کے طور پر کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ تو ایران نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے، ایرانی صدر پزشکیان جو کہ کسی نامعلوم مقام پر ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ ملکوں نے ثالثی کرانے کی کوشش کی ہے، تو ان کی کوششوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران سرنڈر کر دے تو بات ختم اور اپنی مرضی کی حکومت بنا لے، لیکن ریڈیکلز کو یا اسلامی یا علماء کو یا آیت اللہ کے خاندان سے کسی کو نہ لیا جائے۔ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو اس جنگ میں کتنی کامیابی ملی ہے۔ تقریباً 7 روز ہو چکے ہیں، اور پچھلے 72 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران پر 200 حملے کیے ہیں، 30 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے ایران کے اوپر بہت ہی میسو اٹیک بھی کیا، فٹ بال اسٹیڈیم اڑا دیا، آزادی اسکوائر پر حملے کیے گئے۔ اب یہ وہ تمام مقامات جہاں پر آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات ادا کی جا سکتی ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک بنکر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ایران کی جو جوڈیشری ہے اس کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس جنگ کے اعداد و شمار ہیں اس میں مہدی حسن نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ مہدی حسن آپ کو پتہ بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے 2 دارالحکومتوں بیروت اور تہران اس پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اور درجنوں شہری اس میں مارے گئے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کا میڈیا ایران کو خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تو ایران کو دنیا کے سامنے ایک ہوا بنا کے پیش کرنا یہ اس وقت مغربی ایجنڈا ہے۔ یونیسیف نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں مشرق وسطیٰ میں 200 بچے شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں 181 بچے ایران میں، 7 بچے لبنان میں، 1 کویت میں، اور 3 بچے اسرائیل میں مارے گئے ہیں۔ تو بچے کہیں بھی ان جنگوں سے محفوظ نہیں ہیں، اسلحہ بارود تو یہ نہیں دیکھتا کہ کس ملک کے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ تہران، شیراز اور اصفہان کی فضاؤں میں کل رات اٹیک کیا گیا۔ اسرائیل کے 50 جدید ترین طیاروں نے تہران کے وسط میں ایک ایسی جگہ پر حملہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیر زمین بنکر تھا، یہ ایک جال بچھا ہوا تھا جس کے نیچے گلیاں تھیں، آفس بنے ہوئے تھے، 100 سے زائد بنکر بسٹر مارے گئے ہیں۔ یہاں پر ایرانی قیادت کی روپوش ہونے کی اطلاع تھی۔ یہ بنکر تہران کی کئی گلیوں کے نیچے پھیلا ہوا ہے، پورا دفاعی شہر تھا، اوپر آبادی تھی، تو آبادی کو نشانہ بنایا گیا جس میں درجنوں لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو بنکر ہے یہ آیت اللہ خامنئی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ بنکر میں شہید نہیں ہوئے، وہ اپنے آفس میں کام کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو اب اس کو ملیمٹ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اسی میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے۔ ایرانی ہلال احمر نے کہا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 3643 شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 3090 رہائشی یونٹ شامل ہیں، 528 تجارتی مقامات، 24 ہسپتال اور 9 ہلال احمر کے جو دفاتر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کا شہر شیراز بھی ان حملوں میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، جہاں پر درجنوں افراد کی شہادت ہوئی ہے۔
یہاں پر رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 6 ایرانی بلاسٹک میزائل اور لانچر تباہ کیے، جبکہ 3 ایرانی ایڈوانس ڈیفنس سسٹم بھی تباہ کیے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب نے اصفہان میں اسرائیلی ڈرون ہیرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. نورستان میں امریکی ڈرون MQ-9 اور تہران کے نواب ہرمس ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. تو ایران پر حملے میں اب تک 1332 افراد کی شہادت ہو چکی ہے اور 11 اسرائیل بھی ان حملوں مارے گئے، جبکہ درجنوں مکیوں کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں. تو دعوے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. اب ان دعووں کی آزاد طریقے سے کوئی تصدیق تو کی نہیں جا سکتی، لیکن جو سچویشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دونوں طرف سے بڑا شدید مقابلہ ہو رہا ہے. تو ایران کے علاوہ جو بری صورتحال ہے وہ خلیجی ممالک کی ہے. سب سے بری صورتحال دبئی کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبئی اب چونکہ ایران نے حملے کر کے ان کی فلائٹیں بند کرا دی ہیں، تو کبھی یہ 2-4 فلائٹیں چلا دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہزاروں لوگ ہیں جو ایئرپورٹوں پر ہیں جنہوں نے بکنگ کرا رکھی ہے. کل جیسے ہی فلائٹیں اوپن کی گئی تو وہاں سے 1,00,000-1,50,000 لوگ نکل گئے ہیں. دبئی میں بھی ایئرپورٹ کے آس پاس، ابوظہبی میں بھی ایئرپورٹ کے آس پاس اٹیک ہوئے ہیں. اسرائیل میں بھی جو ان کا ایئرپورٹ ہے اس کے آس پاس اٹیک ہو رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس نے مڈل ایسٹ میں موجود لوگوں میں پینک پھیلا رکھا ہے. جو غیر ملکی وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ بھاگ نہیں پا رہے، کاروبار سارے بند ہو گئے ہیں، کارگو آ نہیں رہے. تو یہ جنگ اگر تھوڑی سی بھی طوالت اختیار کر گئی تو پھر جو صورتحال ہوگی وہ ناقابل بیان ہے. تو امریکہ نے خلیجی ممالک کے اوپر اتنا دباؤ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس جنگ کی صورتحال میں بھی اکا دکا پروازیں چلا رہے ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا سکے. تو امریکی دباؤ کے باعث متحدہ عرب امارات نے برطانیہ اور امریکہ کے لیے جزوی طور پر اپنے فلائٹ آپریشن کھولے ہیں، کیونکہ امریکہ نے یقین دلایا کہ ان کے اوپر اب مزید حملے نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر تو کل رات سے حملے ہو رہے ہیں. تو آج جو فلائٹیں امریکہ کے لیے جانی تھی وہ روک دی گئی ہیں. یہ کہا گیا مسافروں کو کہ جب آپ کو کال کی جائے تو فوراً ایئرپورٹ پہنچیں اور وہاں سے آپ نکل جائیں. جن لوگوں کو نہیں بلایا جائے وہ ایئرپورٹ کا رخ نہ کریں. تو یہ موقع کی تلاش میں ہے، یعنی اگر ایک میزائل گرے گا تو وقفہ تھوڑا سا آ جائے گا، تو اس درمیان ایک آدھ فلائٹ نکال دیں گے. تو یہ صورتحال جو مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کے لیے ہیں. امارات کی حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان پر اب تک 205 بیلسٹک میزائل مارے گئے ہیں. 190 انہوں نے آسمان پر تباہ کر دیے، 1184 ڈرون مارے گئے ہیں، 1110 انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، 8 کروز میزائل بھی ان کے اوپر مارے گئے ہیں. تو امارات بار بار دہائی دے رہا ہے کہ جناب سانو کوٹ پہ رہی ہے، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایئرپورٹ کھولے تاکہ وہ جو 2 لاکھ امریکن پھنسے ہوئے ہیں اور 50,000 UAE میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل سکے. آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اس جنگ میں ایران کے ساتھ جو غداری کی ہے اس کو انعام مل گیا. ایک زمانے میں ایران اور انڈیا آپس میں دوست تھے اور ان کے مفادات بھی ایک تھے. پھر مئی کی جنگ کے بعد ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا اور انڈیا اس سے شدید ناراض ہوا. امریکہ بھی اس جنگ میں آپ کو پاکستان کے ساتھ نظر آیا، لیکن دشمن ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتا ہے. تو اس جنگ میں جو انڈیا نے فائدہ اٹھایا اس کو انعام مل گیا، اور یہ فائدہ کوئی اس نے فیئر طریقے سے نہیں اٹھایا بلکہ غداری کر کے اور اپنے دوست کی کمر میں چھرا گھونم کر اٹھایا. ایران کا ایک جنگی جہاز جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جنگی مشقوں میں مصروف تھا اور ایک نہیں ایک سے زیادہ جہاز تھے. تو جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو انڈیا نے اس کی مخبری کی امریکہ کو، اور امریکہ نے وہ جہاز تباہ کر کے امریکہ کے اندر اپنی کامیابی کا جشن منایا کہ ہم نے بہت بڑا بحری جہاز تباہ کر دیا، جنگی جہاز تباہ کر دیا. اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں، 100 کے لگ بھگ لوگ مار دیے گئے. تو اس کا انعام اب انڈیا کو مل گیا کہ امریکہ نے انڈیا کو روس سے 1 مہینے کے لیے تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ اب آبنائے ہرمز تو بند ہے. جو تیل امریکہ سے خریدتا ہے انڈیا وہ بھی نہیں پہنچ پا رہا. تو انہوں نے کہا کہ علی جا ہم نے تو آپ کی خدمت کر دی، اب آپ ہمیں کوئی انعام دے دیں. تو انڈینز نے وہی کیا جو وہ 1000 سال سے کرتے آئے ہیں. ویسے تو شرمندگی کا مقام ہے کہ انڈیا جو خود مختاری کے دعوے کرتا ہے اب اس کے فیصلے امریکہ کر رہا ہے. یہ وہی امریکہ ہے جس کو انڈیا آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس نے صرف انڈیا کو 30 دن کے لیے تیل خریدنے کی اجازت دی ہے. تو انڈیا جیسا طاقتور ملک جو ہے وہ امریکہ کے آگے لیٹا ہوا ہے، اور ایران جو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے کہ وہ ایک خدا پہ یقین رکھتا ہے. تو ایکچولی امریکہ نے انڈیا کو 1 مہینے کی اجازت دے کر
مودی کو ذلیل کیا ہے اور انڈیا کی فارن پالیسی کو اس نے وہ کہتے ہیں نا واڑ دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں تو ویسے ہی بہت بڑھ گئی ہیں، اور آب نے ہرمز میں پچھلے 3-4 دنوں میں جو صورتحال ہوئی ہے، عراق میں بارود سے بھری ایک کشتی نے ایک تیل بردار جہاز کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ پہلا سمندر کے اندر خود کش حملہ ہوا ہے کہ کشتی ٹکرا گئی ہے جہاز سے جا کے، اور پورا آئل ٹینکر وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ اس دھماکے نے عالمی منڈی کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل $90 فی بیرل ہو گیا ہے، اور قطر کے وزیر توانائی نے فائنینشیل ٹائم کو ایک انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو خلیج کے تمام توانائی پیدا کرنے والے ممالک کو چند ہفتوں کے لیے اپنی برآمدات بند کرنا پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر $150 فی بیرل ہوگا تو پھر کیا حالت ہوگی۔ اور پاکستان میں تو ویسے ہی پیٹرول کو لے کے بہت پینک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارا 80% جو تیل ہے وہ آبِ ہرمز سے آتا ہے، اور حکومت پاکستان یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 1 مہینے کے سورسز ہیں، لیکن تیل کی قیمتوں کے حوالے سے یہ بھی پورے طور پر کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اب ہر ہفتے تیل کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو ابھی جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ اگلے 1-2 دنوں میں ان کا اعلان ہو سکتا ہے، اور آپ کو پیٹرول مہنگا مل سکتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر تو پیٹرول نہ ملنے کی شکایت بھی ہے۔ وہ ابھی شہروں میں صورتحال ایسی نہیں، لیکن چھوٹے موٹے علاقوں میں صورتحال خاصی خراب ہے۔ تو جنگ کے اثرات پاکستان کیا یورپ پوری دنیا تک پہنچ رہے ہیں، تو پھر اس سے ان 2 ملکوں پہ بھی دباؤ پڑے گا، امریکہ پہ اور اسرائیل پہ، کہ وہ جنگ کو ریپ اپ کریں۔ تو اگر یہ جنگ ویسی رہی یوکرین اور جیسی روس کی چل رہی ہے، اور یوکرین کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے، اور اس کے بعد بھی یورپ کافی مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ وہاں گیس اور پیٹرول ویسے ہی مہنگا ہو چکا ہے، اور ان کی معیشتیں بھی مہنگائی کی وجہ سے کافی دباؤ کا شکار ہے۔ اور اگر ایران نے یہ جنگ کھینچ لی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے نہیں روک پائے گا، کیونکہ پھر یہ جو ٹرمپ سگنل دے رہا ہے، اور ٹرمپ کے آس پاس جو چند بیوقوف لوگ ہیں وہ اس کو صہیونی جنگ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ریڈیکل سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اسلامی ریڈیکل کے حوالے سے مغربی میڈیا 2 قسم کے نقشے پیش کر رہا ہے، ایک شیعہ ریڈیکل، ایک سنی ریڈیکل۔ تو شیعہ ریڈیکل کو تو وہ اس وقت تباہ کرنے کے در پہ ہے، اور ان کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے، لیکن سنی ریڈیکل کے بارے میں بھی ان کے یہاں ڈسکس ہوتی ہے۔ تو اسلام صرف شیعہ ریڈیکل تو نہیں ہے، اسلام تو اسلام ہے، اس میں سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اور پاکستان میں سنی شیعہ مل کر رہتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت سنی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، جو کہ ایران کے ساتھ حمایت کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم ملک ہے، اور ہمارے فقہی اور فرقی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی ہماری اساس ہے وہ ایک ہے۔ تو اس اساس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے وہ پاک فوج کے بھی خلاف بات کر رہے ہیں، ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو پچھلے دنوں ہم نے کراچی کے اندر واقعہ دیکھا، گو جذبات بہت عروج پہ تھے، اور پوری قوم کو دکھ پہنچا، اور اس کا رد عمل ڈیفینیٹلی آنا ہی تھا۔ اور یہ بنیادی طور پر جو سندھ حکومت کی نیگلیجنس سے واقعہ ہوا، اسلام آباد میں بھی جو ہوا، یہ بھی کوئی اچھی مینجمنٹ نہیں تھی، لیکن پنجاب میں پنجاب کی گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا، اس پر ان کو 100 میں سے 100 نمبر دینے چاہیے، کہ جنہوں نے اپنی پولیس کو باقاعدہ یہ آرڈر کیے کہ پنجاب میں رد عمل آ سکتا ہے، تو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، ان کو بطور طاقت نہیں روکنا، فائر نہیں کرنا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لاہور میں کونسل خانہ ہے، یہاں پر لوگوں کو باقاعدہ افطاری کرائی جاتی ہے، لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو اس قسم کا رد عمل پنجاب کے کسی شہر میں نظر نہیں آیا جس میں وائلنس ہو۔ لوگوں نے جلوس نکالے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں، احتجاج کیا، تو حکومت اور پولیس ساتھ کھڑے ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا سینسیبل ایک جیسچر پنجاب کی طرف سے ہے، جو باقی صوبوں کے لیے بڑا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اور
KPK میں بھی صورتحال بڑی حد تک قابو میں رہی ہے. گلگت بلتستان میں اور کچھ اور علاقوں میں اور کچھ کراچی میں ہمیں جو رد عمل دیکھنے میں آیا اس کے پیچھے سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہو سکتی ہے. مجلس وحدت مسلمین شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان کی چونکہ افیلیشن PTI کے ساتھ ہے، تو اس لیے بعض لوگ ان کے نظریات کو فالو کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ عمل درست نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ایران کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہو سکتی ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکتی ہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہماری افیلیشن ہو سکتی ہے، ہر مسلم ملک کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان دا اینڈ ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہماری کوئی اس زمین پر حفاظت کر رہا ہے تو ہماری فوج ہے. تو اس فوج کے کردار کو بوسٹ کرنے کی، مورائل کو ہائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو آپ ڈی مورلائز کریں یا ان کو آپ دبانے کی کوشش کریں. تو بحیثیت مسلمان ہم امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں کوئی سنی اور شیعہ نہیں ہے. یہ کل کو ہمارے ایک سیکشن کو ماریں گے اور پھر دوسرے سیکشن کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ وہ سہونیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی لڑائی نہیں لڑ رہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.